أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آسمان پڑ جائے اور وہ آسمان اپنے رب کا حکم سن لے، اور وہ آسمان اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے، اور جب زمین پھیلا دی جائے اور جو کچھ اس میں ہے زمین اس کو نکال ڈالے اور بالکل وہ خالی ہو جائے اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے، اور زمین اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے. اے انسان، تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں، پھر اسی سے ملنا ہے. سو جس کو اس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملا تو اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لیں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ کر خوش ہو کر لوٹ کر آئے گا. اور جس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملا تو وہ سوائے موت کو پکارے گا اور وہ آگ میں داخل ہوگا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزارتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر واپس کبھی بھی نہیں جانا ہے. یہ سورہ انشقاق ہے. انشقاق کے معنی آتے ہیں پھٹ جانے کے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو حالات ہیں، حساب کتاب ہے، اچھے اور برے کام کرنے کی جو بدلہ ہے اور جو سزا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے غافل انسان کو خود اس کی ذات میں اور آس پاس گرد و پیش کے حالات میں غور کرنے اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور قرآن پر ایمان لانے اور وہاں تک پہنچنے کی ہدایت کی. اس صورت میں سب سے پہلے آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، پھر زمین کا جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، اب چاہے وہ خزانہ ہو یا دفن کیا ہوا مال ہو یا انسان کے مردہ جسم ہے، وہ سب اگل کر نکال دے گی. یعنی زمین جو ہے اپنے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کو نکال دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور محشر کے لیے ایک نئی زمین تیار ہوگی، جس میں نہ کوئی غار ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی گڈھا ہوگا. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کر کوئی دفتر میں ہے. تو محشر کے لیے ایک ہموار زمین تیار ہو جائے گی اور سب کے سب لوگ خدائے ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. نہ کوئی اونچی عمارت ہوگی، نہ درختوں کی لمبی قطار ہوگی، ایک چٹیل زمین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھینچ کر اور بڑھا دے گا. زمین ابھی جتنی ہے اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں پہلے کے آخر کے سب اس میں جمع ہو سکیں. اور یہ بیان دوسری صورتوں میں بھی آیا ہے.
اور ایک یہاں پر ایک نیا اضافہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرف ہے، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کچھ زمین اور آسمان پر تصرف ہے، جو کچھ بھی قبضہ ہے، اذنا کے معنی ہے سن لیا، اذنا کے معنی ہے سن لیا، اور سننے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی بات ماننا، اس کی باتوں پہ لبیک کہنا۔ اور یہاں پہ لربھا وحقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق یحق یا حق یحق ہے، اس سے پہلے مجہول کا صیغہ ہے، معنی یہ ہے کہ یعنی واجب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت کرے، یعنی زمین کے لیے بھی آسمان کے لیے بھی، کہ اللہ زمین اور آسمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو وہ بات سنے اور مانے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اس کی دو قسمیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اپنی بات ماننے کا حکم دیا، اور حکم کے ماننے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو تشریعی احکام ہوتے ہیں جن میں ایک قانون بتلایا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے رہنا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر، اس قانون کے توڑنے پر ایک سزا بدلا دی جاتی ہے، مگر کرنے والے کو اس کی کسی جانب پر مجبور محض نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، بلکہ اس کو ایک آپشن دیا جاتا ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپشن سے، اپنے اختیار سے اس قانون کی پابندی کرے یا خلاف ورزی کرے۔ اور اس طرح کے جو احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں عام طور پر نارملی ان مخلوقات پر عائد ہوتے ہیں، ان لوگوں پر عائد ہوتے ہیں جو عقل والے کہلاتے ہیں، ذوی العقول کہلاتے ہیں، عقل والے کہلاتے ہیں، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں۔ اب یہیں سے ان میں ایمان والے اور کفر کرنے والے، اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کی دو قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری احکام، پہلا تو ہو گیا تشریعی احکام، دوسرا ہو گیا تکوینی اور تقدیری احکام۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تکوینی یا تقدیری اور یا تکوینی احکام، ان کو نافذ کرنے میں، ان کو افیکٹ کرنے میں، ان کو نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ وہ قانون جو ہے جبری ہوتی ہے، یعنی جب وہ قانون ماننا ہی پڑے گا، کسی کی مجال نہیں کہ بال برابر بھی ان کے خلاف کر سکے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کو پورا کرنا تمام مخلوق جبراً کرتی ہے، ان میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں۔ اب تکوینی احکام میں ان کے لیے جو کچھ مقدر کر دیا جاتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، متقی ہو یا فاسق ہو، سب کے سب اسی تقدیری قانون کے تابع چلنے پر مجبور ہوتے ہیں، چلنا پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کو کہا کہ ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے، زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز بھی جو ہے وہ تقدیر سے بندھی ہوئی ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک سینس عطا فرمایا ہو جو انسان اور جنات میں ہوتا ہے، اور جب آسمان اور زمین کو کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے تو انہوں نے اپنے اختیار سے، اپنے آپشن سے اس کو مانا ہو اور اس کی اطاعت کی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد تکوینی حکم ہو، جس میں کسی کے آپشن کو دخل نہیں، کسی کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کے
الفاظ پہلے معنی کے لیے زیادہ قریب ہیں، یعنی پہلا معنی یعنی اپنی مرضی سے آسمان اور زمین نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے، زبردستی نہیں مانی ہے۔ اب فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدّ یا مدّوں کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، اس کو اسٹریچ کر دینا، اس کو اسٹریچ کرنا، کھینچنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ امام حاکم نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلایا جائے گا جیسے چمڑے یا ربر کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلایا جائے گا جیسے چمڑے کو یا ربر کو آپ کھینچتے ہیں، اس طرح سے کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود میدان حشر یعنی قیامت کا جو میدان ہے، حشر کا جو میدان ہے، اس زمین پر ہوگا، اس میں دنیا کی شروعات سے قیامت تک تمام انسان جمع ہوں گے، تو صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کے حصے میں صرف اتنی ہی زمین ملے گی جس پر اس کے پاؤں کھڑے ہو سکیں، اتنی زمین اس کو مل پائے گی محشر میں جس میں وہ کھڑا ہو سکے، بس اس سے زیادہ اس کو زمین مل نہیں پائے گی۔ پھر فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی جو کچھ بھی زمین کے پیٹ میں ہے وہ زمین اس کو اگل دے گی اور زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ زمین کے بطن میں یعنی زمین کے پیٹ میں خزانے ہیں، دفینے ہیں، اور اس کے اندر معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں زمین کے اندر، ہیرا ہے۔ تو دنیا کی ابتدا سے، دنیا کی شروعات سے مرنے والے انسانوں کے جتنے بھی جسم ہیں، ان کے جتنے بھی مالیکیولز ہیں، ذرات ہیں، وہ سب کے سب بھی زمین کے ایک زلزلے کے ساتھ یہ سب چیزیں اپنے پیٹ سے، زمین کے پیٹ سے باہر نکال دیں گی۔ زمین ایک زلزلہ کے ساتھ یہ سب چیزیں اپنے پیٹ سے باہر نکال دیں گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کدح یکدح کے معنی آتے ہیں کسی کام میں پوری اپنی طاقت لگا دینا، پوری اپنی طاقت لگا دینے کے معنی ہوتے ہیں کدح، ہے نا۔ بہت کہتے ہیں بڑی رد و قدح کے بعد انہوں نے ہماری بات مانی، تو قدح اے انسان تمہیں محنت کرنا ہے اپنے رب کے ملنے تک، محنت کرنا ہے۔ اور الی ربک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے تک، یعنی الی لقاء ربک، اپنے رب سے ملنے تک، یعنی انسان کی ہر کوشش کی انتہا جو ہے اس کے رب کی طرف ہونے والی ہے، اس کے رب کی طرف ہونے والی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب فرما کر کے اس کے غور و فکر کے لیے، انسان کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اس میں کچھ بھی اگر عقل ہو، تھوڑی سی بھی عقل ہو، تو وہ اپنی محنت کا رخ صحیح سمت کی طرف پھیر سکتا ہے، جو اس کو دنیا اور دین میں سلامتی اور عافیت کی گارنٹی دے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان اچھا ہو یا برا ہو، مومن ہو یا کافر، اپنی فطرت سے، اپنی عادت سے، اپنی نیچر سے اس کا عادی ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے، کچھ نہ کچھ حرکت کرے۔ کچھ نہ کچھ حرکت کرے اور کسی نہ کسی چیز کو اپنا مقصد بنا کر اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، ساری تکلیفوں کو برداشت کرے۔
جس طرح ایک شریف انسان، نیک خو انسان، اچھی عادت والا انسان اپنی ضرورت زندگی کو حاصل کرنے کے لیے فطری اور جائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور ان میں اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، ان میں اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ اب بدکار ہے، بری عادت والا انسان بھی اپنے مقاصد یعنی اپنے مقصد میں کہیں بے محنت اور بے جدوجہد حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر وہ انسان بدکار ہے تو بھی جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ چور، ڈاکو، بدماش، دھوکہ فریب سے لوٹ کھسوٹ کرنے والے جتنے بھی ہیں، سب کو ذہنی اور جسمانی محنت برداشت کرنی پڑے گی، جب جا کے ان کو مقصد حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ عقل مند انسان اگر غور کرے تو اس کی تمام ایکٹیویٹیز، تمام حرکات، بلکہ ایک سفر کی منزلیں ہیں جس کو وہ بغیر سوچے سمجھے وہ کاٹ رہا ہے، سفر کو پورا کر رہا ہے۔ اب جس کی انتہا جو ہے، جس کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری یعنی موت ہے، جس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی حاضری ہونا ہے، یعنی موت ہے۔ اور یہ انتہا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ہر کوشش اور محنت موت پر ختم ہونا یقینی ہے۔ تیسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ موت کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کی تمام ایکٹیویٹیز، ہر کوشش کا حساب عقل کے مطابق ضروری ہے تاکہ نیک اور اچھائی اور برائی کا انجام الگ الگ معلوم ہو سکے، ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک نیک آدمی ایک مہینہ محنت مزدوری کر کے اپنی روزی حاصل کرتا ہے اور چور ڈاکو اسی کو ایک رات میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا اور جزا کا سزا نہ آئے تو دونوں برابر ہو گئے، چور بھی برابر ہو گئے اور حلال روزی کمانے والے بھی برابر ہو گئے، جو عقل کے بھی خلاف ہے اور انصاف کے بھی خلاف ہے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا فملاقی، معنی یہ ہوں گے کہ جو جد و جہد، جو کوشش بھی تم کر رہے ہو یا اے انسان تم کر رہے ہو یا پھر انسان کر رہا ہے، بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ کر اپنی اس کمائی سے ملے گا اور اس کے اچھے اور برے جو ریزلٹس ہیں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا ہے اور حساب کے لیے اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ اور آگے نیک ہے یا بد ہے، مومن ہے یا کافر ہے، انسانوں کے الگ الگ انجام کا ذکر ہے، جس کی ابتدا، جس کی شروعات اعمال نامہ کے داہنے یا بائیں ہاتھ میں آ جانا ہے۔ داہنے والوں کو جنت کی دائمی نعمتوں کی خوشخبری ملے گی اور بائیں والوں کو دوزخ کے عذاب کی اطلاع مل جاتی ہے۔ اس پر اگر انسان غور کرے کہ زندگی کی جو ضرورت ہے، بلکہ اپنے نفس کی جو ضروری نہیں ہے، وہ اس مرغوبات کو بھی حاصل تو نیک و بد دونوں کر لیتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی زندگی دونوں کی کٹ جاتی ہے، مگر ان دونوں کے انجام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، اور دوسرے کے نتیجے میں ہمیشہ کی مصیبت اور عذاب ہے۔ پھر کیوں نہ انسان اپنے اس انجام کو عاجز سوچ سمجھ کر اپنی کوشش کا رخ اس طرف پھیر دے جو دنیا میں بھی اس کی ضرورت کو پوری کر دے اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمت بھی اس کو حاصل ہو جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خرم لوٹے گا۔ اس میں بھی مومنین کا حال بیان فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان سے بہت آسان حساب کتاب لے کر جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش واپس ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب یوم القیامت
من حوسب یوم القیامت عذب، یعنی قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا تو وہ عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ اس پر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیا قرآن میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں کہ یحاسب حسابا یسیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں جس کو حساب یسیر فرمایا یعنی آسان حساب فرمایا وہ اصل میں مکمل حساب نہیں بلکہ صرف اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور جس شخص سے اس کے اعمال کا پورا حساب لیا جائے گا وہ ہرگز بچ نہیں پائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش تو سب ہوں گے، مگر ان کے ایمان کی برکت سے ان کے ہر عمل پر ان سے حساب نہیں ہوگا۔ اسی کا نام آسان حساب ہے۔ اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش واپس ہوں گے، اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو گھر والوں سے مراد جنت کی حوریں ہیں جو وہاں اس کے اہل ہوں گے، گھر والے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں جو اس کے بال بچے تھے، گھر والے تھے، قیامت کے دن قیامت کے میدان میں جب حساب کے بعد کامیابی ہوگی تو دنیا کی عادت کے مطابق اس کی خوشخبری سنانے ان کے پاس جائے۔ ائمہ تفسیر نے دونوں باتیں بیان فرمائی۔ پھر فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یعنی جس کا نامہ اعمال، جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کی طرف سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ وہاں اس کی تمنا کرے گا کاش وہ پھر مر کر مٹی ہو جائے اور عذاب سے بچ جائے، مگر وہاں یہ ناممکن ہوگا، بلکہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہاں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں آخرت سے بے فکر ہو کر، نمازیں چھوڑ کر،